السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، تعلیم الاسلام میں ہم فرائض وضو کے باقی مسائل پڑھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم یہ سوال پڑھیں گے کہ وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ یاد رکھیں، آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ اور منہ کے اندر کا حصہ یہ دھونا فرض نہیں ہے، ظاہر دھونا فرض ہے۔ سوال: وضو کرنے کے بعد سر مڈانا یا ناخن کو تروائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سوال: اگر کسی شخص کا ہاتھ کونی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: جی ہاں، جب تک کونی یا اس کے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو اس کو تو دھونا ضروری ہے کہ جو حصہ ہے کونی کو بھی دھونا فرض ہے۔ سنن وضو کے باقی مسائل۔ وضو کی سنتیں تو پہلے بیان ہو چکی ہیں، اب ان کے جو کچھ باقی مسائل ہیں مزید اس میں وضاحت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ سوال: اگر وضو میں نیت نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر وضو کی نیت نہ کی اور اس وضو سے نماز پڑھ لینا جائز ہے، لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ اس کی مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جیسے دریا میں گر گیا یا بارش میں کھڑا رہا اور تمام اعضائے وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، وضو ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کے بھی اگر وضو کیے ہوئے سے نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن جس طرح الگ سے نماز کے لیے وضو کرنے کا ثواب ملتا ہے تو اس طریقے سے یہ چونکہ الگ سے وضو نہیں کیا گیا خاص نیت کر کے تو اس وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ سوال: وضو کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: نیت کا معنی ارادہ کے ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ جب وضو کرنے لگے تو یہ ارادہ کر لے کہ ناپاکی دور کرتا ہوں اور پاکی حاصل کرنے کی نیت کر لے کہ وضو کر کے میں نماز پڑھوں گا، تو یہ نیت کر لے، اس لیے وضو کر رہا ہوں۔ سوال: نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، ہاں اگر کہہ لیتا ہے تو بھی کچھ مضائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے۔ سوال: وضو ہونے کی حالت میں نیا وضو کرے تو کیا نیت کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ صرف یہ نیت کرے کہ وضو پر وضو کرنے کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے میں وضو کرتا ہوں۔ سوال: وضو میں بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لینی چاہیے، اور اسی طرح اور طریقے سے بھی بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلامی، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ والحمد للہ، تو تینوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ سوال: مسواک کرنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسواک کرنا یہ سنت موقدہ ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں۔ مسواک کسی کردے درخت کی جڑ یا لکڑی کی ہونی چاہیے، جیسے کہ پیلو کی جڑ ہوتی ہے یا نیم کی لکڑی ہوتی ہے۔ اور مسواک کے آداب میں یہ ہے کہ مسواک ایک بالشت سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے، دھو کر مسواک کر لے اور دھو کر ہی رکھے۔ اول دائیں طرف کے دانتوں میں پھر بائیں طرف کے دانتوں میں کرنی چاہیے اور 3 مرتبہ مسواک کرنا اور ہر مرتبہ نیا پانی لینا چاہیے، تو یہ اس طرح سنت ہے۔ سوال: غرغرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: وضو اور غسل میں غرغرہ کرنا یہ سنت ہے، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ دائیں ہاتھ سے کلی کرنی چاہیے۔ سوال: ناک میں پانی ڈالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: دائیں ہاتھ میں پانی لے کر ناک سے لگائے اور سانس کے ذریعے پانی کچھ ناک میں چڑھائے، لیکن اتنا نہ کھینچے کہ بالکل ہی دماغ تک چڑھ جائے، اور روزے دار کو چاہیے کہ وہ صرف ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھائے، سانس سے نہ کھینچے کہ کہیں روزے میں کوئی حرج نہ ہو۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں سنتیں موقدہ ہیں۔ سوال: داڑھی کے کس حصہ کا خلال کرنا سنت ہے؟ جواب: داڑھی کے نیچے اور اندر کے بالوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو بال کے چہرے کی طرف چہرے کی کھال سے متصل ہیں ان سب کا دھونا فرض ہے۔ سوال: انگلیوں کا خلال کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائے
اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے کرے، دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلیاں پر ختم کرے۔ یہ طریقہ ہے۔ سوال، تمام سر کا مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے سر کے دونوں طرف پیشانی کے بالوں کی جگہ پر رکھے اور ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت گدی تک لے جائے اور پھر واپس لوٹا آئے۔ اس کا خیال رکھو کہ تمام سر پر ہاتھ پھر جائے تو یہ پورے سر کا مسح ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ سنت کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو یہ اس طرح مسح کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سوال، کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے یا نہیں؟ جواب، نہیں، سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا تھا وہی کافی ہے۔ اندر کانوں کا مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے اور باہر کان کا مسح انگوٹھے سے کرنا چاہیے۔ مستحبات وضو کے باقی مسائل۔ سوال، دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے یا مستحب؟ جواب، بعض علماء نے اسے سنت کہا ہے اور بعض نے مستحب کہا ہے۔ سوال، گردن پر مسح کرنے کی کیا صورت ہے؟ جواب، گردن پر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پشت کی جانب سے مسح کرنا چاہیے۔ گلے پر مسح کرنا بدعت ہے۔ یاد رکھیں کہ صرف گردن کے ہی حصے پر مسح کیا جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گردن سے ہاتھ کھینچتے ہیں اور گلے تک آ کے جو یہ ابھری ہوئی ہڈی ہے گلے پر، اس پر آ کے وہ ختم کرتے ہیں، تو گلے پر مسح کرنا عزیز طلبہ یہ بدعت ہے۔ بس صرف گردن کا مسح کرنا چاہیے۔ بقیہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔